السلام علیکم ناظرین، ایک طرف پاکستان میں سردی کی آمد سے درجہ حرارت میں واضح کمی آ رہی ہے تو دوسری طرف ہمارے ملک کی سیاسی درجہ حرارت میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ پچھلے 2 سال سے نواز شریف خاموش تھے اور وہ اس انتظار میں تھے کہ کب حالات کروٹ لے کر ہماری حق میں ہو جائے گی۔ وہ لندن میں علاج کی وجہ سے رہائش پذیر ہے۔ نواز شریف نے خاموشی کا روزہ توڑا اور بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں بننے والی آل پارٹیز کانفرنس میں ایک خطاب کیا۔ آج ہم آل پارٹیز کانفرنس میں نواز شریف کے خطاب پر بات کریں گے اور آج ہم بات کریں گے کہ نواز شریف نے جو خطاب کیا اس کے اہم نکات کیا اور آنے والی سیاست پر اس کے اثرات کیا ہیں۔ دوستو، نواز شریف نے جو سب سے پہلا نقطہ اٹھایا وہ تھا پچھلا الیکشن 2018۔ نواز شریف نے کہا کہ ہمارے دن میں جمہوری طریقے سے حکومت سازی نہیں ہوتی، انتخابات سے عوام کے حقوق کی خیانت کی جاتی ہے اور کچھ قوتیں انتخابات میں غیر جمہوری طریقے سے حکومتیں بناتی اور ہٹاتی ہیں۔ نواز شریف کا واضح اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب تھا کہ فوجی عمل دخل سے الیکشن پروسیس کو سیبوٹیج کیا جاتا ہے، اور انہوں نے اس طرف اشارہ اس لیے کیا کیونکہ 2018 کے الیکشن پر تقریباً حکومت کے علاوہ تمام پارٹیوں نے اعتراضات کیے کہ یہاں پر پری پول ریگنگ ہو چکی ہے۔ نواز شریف نے خطاب میں کہا کہ پچھلے 73 سالوں میں اوسطاً 9 سال ڈکٹیٹر جبکہ 2 سال جمہوری نمائندوں نے حکومت کی۔ ایوب خان 1958 میں آئے اور 1969 میں استعفیٰ دیا۔ اس کے بعد یحییٰ خان آئے اور انہوں نے تقریباً 2 سال حکومت کی۔ پھر 5 جولائی 1977 میں ضیاء الحق آئے اور انہوں نے تقریباً 11 سال حکومت کی اور 18 اگست 1988 کو ایک طیارہ حادثے میں شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ جنرل پرویز مشرف نے پھر 12 اکتوبر 1999 سے لے کر 2008 تک حکومت کی، لیکن جمہوری حکومت اور جمہوری نمائندوں کو صرف 2 سال تقریباً حکومت ملی۔ پھر نواز شریف نے معیشت کی طرف اشارہ کیا کہ پاکستان اکانومی تباہ ہو چکی ہے۔ پچھلے 2 سال میں پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ 5.8 سے کم ہو کر اب -1.64 پر پہنچ چکی ہے، کیونکہ نواز شریف کی حکومت میں اکنامک گروتھ 2.3 سے بڑھ کر 5.8 ہو چکی تھی، لیکن اس حکومت نے اپنے ناقص پالیسی کی وجہ سے حکومتی اکنامک پالیسیز اور اکنامک انڈیکیٹرز کو بالائے طاق رکھ کر ایسی پالیسی اختیار کی کہ جس سے اب پاکستان کی اکانومی نیچے گر رہی ہے۔ نواز شریف نے اشارہ کیا کہ 1.5 کروڑ لوگ سے زیادہ خط غربت سے نیچے جا چکی ہے، پاکستان معاشی طور پر مفلوج ہو چکی ہے، اور انہوں نے اپنی حکومت کی طرف اشارہ کیا کہ 2018 تک بعض ماہرین اور جو اکنامک انڈیکیٹرز تھے، جو اکنامک انسٹیٹیوشنز تھیں، انہوں نے اشارہ کیا کہ پاکستان عنقریب 20 بڑی معیشتوں میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن ان 2 سالوں میں حکومت نے جو بغیر کسی روڈ میپ اور کسی اکنامک پالیسیز کے چل رہی ہے، پچھلے 2 سال میں غربت میں نمایاں اضافہ ہوا، بے روزگاری میں بھی اضافہ ہو، جس کی وجہ سے کرائمز میں بھی بڑی حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ ابھی حکومت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح پالیسیز اپلائی کرتے ہیں۔ دوائیاں مہنگی ہو چکی ہے اور لوگوں کی قوت خرید اب اس قابل نہیں کہ وہ اشیاء خوردنوش اور ضرورت کی چیزیں خرید سکے۔ نواز شریف نے خارجہ پالیسی کی طرف بھی اشارہ کیا کہ خارجہ پالیسی بنانا، امپلیمنٹ کرنا یہ عوامی نمائندوں کا کام ہے، یہ پارلیمنٹ کا مینڈیٹ ہے، اور اب فیٹ اپ کے سامنے ہم صفائیاں پیش کر رہے ہیں کیونکہ ہم خارجہ پالیسی میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ کشمیر پر ہمارے دوست ممالک ہم سے ناراض ہے اور ہم کشمیر پر بھی اپنے دوست ممالک کی حمایت حاصل نہیں کر سکے۔ اگر ہم پاکستان کی فارن پالیسی کو دیکھیں تو کچھ عرب ممالک اور ترکی، ملیشیا، انڈونیشیا، ایران، گلف کی کنٹریز، یہ سب پاکستان کی حمایت کرتے تھے۔ اب پاکستان کی خارجہ پالیسی کو اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے دوست ممالک کو بھی اپنی کشمیر کے مسئلے پر ان کی حمایت حاصل نہیں کر سکے، تو یہ پاکستان کی فارن پالیسی کی ایک بڑی ناکامی ہے۔ فیٹ اپ جو ہمارے سر پر تلوار لٹک رہی ہے، فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس، وہاں پاکستان بلیک لسٹ ہو رہی ہے کیونکہ پاکستان مطمئن نہیں کر سکا فیٹ اپ کو، اور اب وہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے بھارت کی لابنگ اور پروپیگنڈا کی وجہ سے وہ پاکستان پر الزامات لگا رہی ہے کہ پاکستان دہشت گردی پھیلا رہی ہے اور دہشت گردوں کی سرکوبی کے لیے کوئی خاطر خواہ کوشش نہیں کر رہی۔ اس کے علاوہ منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنانسنگ میں بھی ملوث ہے۔ نواز شریف نے OIC کی طرف بھی اشارہ کیا کہ OIC ایک ایسا فورم ہے جس میں پاکستان بانی ہے، پاکستان ان بانی ارکان میں شامل ہے جس نے OIC کو بنایا۔ اب پاکستان کو OIC کو مضبوط کرنا چاہیے۔ نواز شریف کا اشارہ شاہ محمود قریشی کے اس بیان کی جانب تھا جس میں سعودی عرب ہم سے ناراض ہو
گیا. اب ہمیں OIC کو مضبوط کرنا چاہیے تاکہ ہم اس پلیٹ فارم سے فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ یہاں پر ہمارے وہ تمام اسلامی برادر ممالک شامل ہیں جس کی اکانومی، جس کی جیوگرافک لوکیشن ایسی ہے کہ ہم اس فورم سے فائدہ اٹھا کر دنیا میں اپنی بات منوا سکتے ہیں. تو اس لیے نواز شریف نے OIC کی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. اس کے علاوہ نواز شریف نے CPEC کی طرف بھی اشارہ کیا. اپنے خطاب میں انہوں نے اس اہم نقطے پر بات کی کہ CPEC انتہائی سست رفتاری سے جاری ہے، تمام منصوبے نامکمل اور رکے ہوئے ہیں. CPEC کے ساتھ BRT جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، کیونکہ CPEC ایک گیم چینجر ہے. یہ اس صدی کا سب سے بڑا منصوبہ ہے. CPEC سے اس خطے میں خوشحالی آئے گی. CPEC سے پاکستان میں بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا اور پاکستان کی معاشی حالت میں بھی بہتری آئے گی، کیونکہ گوادر ایک ایسے لوکیشن پر واقع ہے جو کہ ایک اسٹریٹجک لوکیشن ہے. اس لیے CPEC کا انحصار گوادر پر ہے. جب گوادر کی تعمیر ہوگی تو پاکستان ترقی کرے گا، لیکن موجودہ حکومت میں CPEC بھی انتہائی کمزور اور سست رفتاری سے آگے بڑھ رہی ہے. نواز شریف نے نیب کے کردار پر بھی سوال، سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، کیونکہ حکومت نیب کی مدد سے مسلسل اپوزیشن ارکان کو اندر کر رہی ہے. نیب انہوں نے اس طرح اشارہ کیا کہ 2018 میں ہمارے پاس مینڈیٹ تھا، ہمارے پاس سینٹ اور قومی اسمبلی میں اکثریت تھی، ہم نے نیب کو ختم نہ کر کے ایک بڑی غلطی کی جسے انہوں نے سیاسی بلنڈر سے تشبیہ دی. اب نیب مسلسل اپوزیشن کے ارکان کو گرفتار کر رہی ہے اور ان پہ بے جا اور بے بنیاد الزامات لگا رہی ہے. انہوں نے اس طرح اشارہ کیا اگر نیب سے جان چھوٹ جائے تو FIA، اور اگر FIA سے جان چھوٹ جائے تو پھر انٹر نارکوٹکس والے ہمارے خلاف پرچے کٹواتے ہیں. نواز شریف نے عمران خان کی بنی گالہ اور زمان پارک کی طرف اشارہ کیا کہ کیا نیب ان سے منی ٹرائل مانگے گا، کیا ان کے خلاف ایک GIT کمیشن قائم ہوگی، کیا فارن فنڈنگ کیس پر الیکشن کمیشن کارروائی کرے گا، یا زمان پارک کا جو ہے عمران خان کا ذاتی، کیا اس کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا. تو نواز شریف نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ نیب عمران خان سے بنی گالہ اور زمان پارک کا منی ٹرائل کیوں نہیں مانگ رہا، فارن فنڈنگ کیس پر الیکشن کمیشن کارروائی کرے گا، کیا منی ٹرائل پر ایک GIT بنے گی. ان سب باتوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ نیب عمران گریٹ جوش ہے، وہ اپوزیشن کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی اشارہ کیا کہ وہ ہارس ٹریڈنگ اور فارورڈ بلاک بنا رہی ہے، جس سے ہماری قوت اور افادیت کو وہ زائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. کیونکہ سینٹ الیکشن میں بھی حکومت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اکثریت نہیں تھی، لیکن انہوں نے اپنے چیئرمین کو دوبارہ منتخب کرایا. اور اسی طرح جب موجودہ بل بھی پاس کیا تو پھر بھی حکومت کے ارکان اور نمائندے پورے نہیں تھے، لیکن پھر بھی اکثریت کے باوجود انہوں نے بل پاس کیا، اپوزیشن اکثریت کے باوجود بھی بل پاس کیا. نواز شریف نے میڈیا سینسرشپ پر بھی بات کی. یہ عوامی نمائندگی کا اور ترجمانی کا ایک اہم عنصر ہے، لیکن حکومت میڈیا کی آزادی اور سینسرشپ ہٹا رہی ہے، جس سے عوامی ترجمانی نہیں کی جا سکتی. انہوں نے کہا کہ جو بھی حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے ان کو ملازمت سے برخاست کیا جاتا ہے یا ان کی آواز کو دبایا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو بھی حکومت کے خلاف آواز اٹھاتا ہے وہ ان کو ملازمت سے برخاست کیا جاتا ہے. سیاسی جماعتوں کا مکمل بلیک آؤٹ نظر آ رہا ہے. ٹی وی چینل کی بندش سے صحافیوں پر، میڈیا اور ذرائع ابلاغ پر کوئی قدغن نہیں کرنے دیں گے. اب ہم آتے ہیں نواز شریف کی ABC سے خطاب اور اس کے اثرات. تو سب سے پہلے اس خطاب کے بعد چونکہ نواز شریف نے ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ اور آرمی پر سوال اٹھایا، حکومتی کارکردگی پر سوال اٹھائے، تو اس لیے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیان کی وجہ سے اپوزیشن کی گرفتاریاں شروع ہوگی، کیونکہ ابھی کل ہی شہباز شریف کو گرفتار کیا جا چکا ہے. اس کے علاوہ دوسرے سیاسی اپوزیشن کے جو نمائندے ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. اب اپوزیشن کی بڑے پیمانے پر پکڑ دکڑ ہوگی، خاص کر نون لیگی رہنماؤں کی. کچھ عناصر سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانات سامنے آئیں گے، جس سے حالات اور مزید تلخی کی جانب بڑھے گی، کیونکہ یہ پاکستان کے حق میں بالکل نہیں کہ حکومت کے اندر یا حکومت کے باہر یا کچھ عناصر اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے خلاف بیانات دیں. تو اس سے مزید تلخی بڑھے گی اور اس سے پاکستان کا امیج متاثر ہوگا. اس کے علاوہ حکومتی نمائندے کوشش کریں گے کہ وہ شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان اختلافات پیدا کریں، کیونکہ دونوں کینڈیڈیٹوں میں واضح فرق ہے اور اب وہ فرق آہستہ آہستہ ختم اور مٹتا جا رہا ہے. کیونکہ نواز شریف کا موقف اور بیانیہ کنفرنٹیشن ہے اور شہباز شریف کا بیانیہ کنسلٹیشن ہے، لیکن اب دونوں کے بیانات سے واضح ہوتا ہے کہ وہ کنفرنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں. اب آگے لاہ عمل کیا ہوگا؟ انہوں نے ایک الائنس بنایا. PDA سے کیا ہوگا؟ اس سے انہوں نے احتجاج اور دھرنے لانگ مارچ کا اندیا دے کہ ہم احتجاج کریں گے، اکتوبر سے آگے بڑھ کر ہم احتجاج شروع کریں گے، جلسے کریں گے، جیسے ابھی کوئٹہ میں ایک جلسے کا اعلان کیا. اس کے علاوہ چھوٹے بڑے شہروں میں بھی جلسے جلوس کریں گے اور احتجاج اور دھرنے کی طرف جائیں گے. پارٹی نے ایک لائحہ عمل بنا جس میں انہوں نے اپوزیشن پارٹیز کو ساتھ ملا کر ایک ساتھ جلسے جلوس کرنے ہیں. حکومت کے خلاف حکومت کو ٹف ٹیپ دینے کے لیے انہوں نے مختلف شہروں میں، چھوٹے بڑے شہروں میں جلسے جلوس اور دھرنے دینے ہیں. پھر اس کے بعد
حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مزید تلخی بڑھے گی تو وہ پارلیمنٹ سے بھی استعفے سامنے آئیں گے، کیونکہ قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں، اسی طرح صوبائی اسمبلی میں اپوزیشن کا ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، تو وہاں سے بھی استعفے دینے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جنوری اور فروری میں لانگ مارچ اور بڑے بڑے جلسے ہوں گے اور پھر حکومت کا گھیراؤ کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے واضح اشارہ دیا کہ ہم اسلام آباد کی طرف جائیں گے اور ہم دھرنا دیں گے، ہم حکومت گرائیں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اب مریم نواز بھی متحرک ہوگی، کیونکہ شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد مریم نواز فرنٹ سیٹ پر آئے گی، اور چونکہ نواز شریف لندن میں ہے اس لیے وہ نواز شریف کے نیریٹو کو آگے بڑھائیں گے، تو اس لیے اس خطاب کا آنے والی وقت اور سیاست پر بہت بڑے اور خطرناک نتائج سامنے آئیں گے، کیونکہ ایک طرف پاکستان کی معاشی حالت ٹھیک نہیں ہے، اکانومی روز بروز گر رہی ہے، جی ڈی پی گروتھ مزید گھٹ رہی ہے، اسٹاک ایکسچینج بھی آگے نہیں بڑھ رہی ہے، جبکہ سرمایہ کاری اور دوسرے جو انڈیکیٹر ہے وہ بھی کچھ اچھے اشارے نہیں دے رہے، تو ان حالات میں بھارت ہمارے اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر وہ ایسے بھی لائن آف کنٹرول پر گولہ باری کر رہی ہے، تو وہ آگے جا کر مزید کوئی مس ایڈونچر کر سکتی ہے۔ تو اب آنے والا مہینہ انتہائی فیصلہ کن ہوگا، کیونکہ حکومتی بیانات کے برعکس اپوزیشن والے کٹے ہو رہے ہیں، وہ حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، اور یہ بیان اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان ایک خلیج پیدا کرے گا جس کا فائدہ بھارت اٹھائے گا، کیونکہ بھارت ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھا کر وہ پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے۔ لائن آف کنٹرول پر ویسے بھی بار بار جارحیت کر رہی ہے، گولہ باری کر رہی ہے، جس سے بے گناہ لوگ مر رہے، شہید ہو رہے ہیں، اور وہ کسی بھی وقت فائدہ اٹھا کر مس ایڈونچر کر سکتی ہے، کیونکہ اگر ہمارے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی، اور اس کا فائدہ ہمارے دشمن اٹھائے گا۔ دوستوں، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔